رمضان کریم میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے والوں میں قرار دیا. ابھی ماشاءاللہ آپ سب ناظرہ تلاوت قرآن کر رہے تھے اور میں نے شرف حاصل کیا آیہ کریمہ کی تلاوت کا. قرآن پورا کرم کا مجموعہ ہے، رب کریم کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس پورے قرآن میں سے ایک آیت کا نام ہے، بلکہ ایک آیت کے ایک ٹکڑے کا نام ہے آیت کریمہ. اور بہت خوبصورت آیت، سب کی سنی اور پڑھی جانے والی آیت، حاجتوں کی قبولیت کے لیے، معاملات میں بہتری کے لیے اور بیماریوں سے نجات کے لیے. جب آپ سخت ترین مصیبت میں پھنس جائیں اور کسی طرح سے کوئی آپ کو راستہ سجائی نہ دے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، یعنی جیسے حضرت یونس تھے دریا یا سمندر کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اتنی گہرائی میں، مگر وہاں سے بھی خدا کو پکاریں اور خدا سنیں، ہے نا. اور الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ کہا جاتا ہے یہ ٹکڑا. اور اگر پوری آیت کا ترجمہ پڑھیں یا سمجھیں تو پارہ نمبر ہے 17، سورہ نمبر ہے 21، اور سورہ کا نام ہے سورۃ الانبیاء. اور اس سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا موجود ہے، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 88 جڑی ہوئی ہے. کیسے جڑی ہوئی کہی جائے گی؟ پورے قرآن میں 6 مقامات ایسے ہیں جہاں ٹوین آیتیں موجود ہیں، جڑواں آیتیں، 2 آیتیں ایک ساتھ. کیسے؟ اور یہ آیات نجات کہلاتی ہیں. 6 پلیسز پر 12 آیات ہیں، کیونکہ ہر جگہ پر 2 آیتیں ایک ساتھ ہیں. اور ان آیتوں میں کیا ہوا ہے؟ پہلی آیت میں ایک مشکل، ایک پریشانی، ایک تکلیف، ایک درد، ایک دعا کی گئی ہے، اور دوسری آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے. اور ایسا 6 جگہ پر ہوا ہے. اور جو کوئی بھی سمجھے کہ وہ کسی گناہ میں پھنس گیا ہے، کسی برائی میں پھنس گیا ہے، کسی بری صحبت میں پھنس گیا ہے، کسی بیماری، پریشانی، تکلیف، اینی پرابلم، آپ کہیں بھی سٹک ہو گئے ہیں اور اپنے اللہ کو پکارنا چاہتے ہیں، تو آپ ان آیات نجات میں سے کوئی بھی آیت پڑھیں. اور بہترین یہ ہے کہ 12 کے 12 آیتیں پڑھیں. تو ان آیات نجات میں پہلی آیت میں آپ پکارتے ہیں، دوسری آیت میں اللہ جواب دیتا ہے. وقت ہوتا ہم پوری کی پوری ان 12 آیتوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے بہت ساری کوالٹیز، کیپیبلٹیز اور ان سے لرننگز کو اپنے اندر لاتے. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع کلام ہے یہ ان 12 آیتوں میں سے ہی ایک آیت ہے. آیت نمبر 87 میں بیک گراؤنڈ اور دعا بتائی گئی ہے، اور آیت نمبر 88 میں اس کا جواب دیا اللہ نے. کیسے؟ آیت نمبر 87 سورۃ الانبیاء، قرآن کا 21واں سورہ، اور اس کی آیت نمبر 87 شروع ہوتی ہے اور ذنون کو یاد کرو. عربی لغت کے اعتبار سے نون کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، ویل، شارک، مگرمچھ، کراکوڈائل، بڑی سائز کی جو گنگاٹک قسم کی فش ہوتی ہے اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے نون. اور ذنون مچھلی والا، ٹھیک ہے. اور یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت یونس، کیونکہ پورے قرآن کے قصص میں سے جو مچھلی والے نبی ہیں وہ حضرت یونس ہیں. تو اب یہ جو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہم سے کہہ رہی ہے، ہم جو قرآن پڑھ رہے تھے یہ صرف عربی لفظ زبان پہ لانا نہیں ہے، ہمیں ان کے معنی و مطالب و مقاصد سمجھنے. اور جب پروردگار ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم یاد کرو، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے کہیں نہ کوئی لرننگ ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ ہے، اور ہمیں اس فائدے کو فوراً حاصل کرنا چاہیے. جیسے ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں، جیسے ہم ایام عزا کو مناتے ہیں، جیسے ابھی ہم شب قدر منائیں گے، جیسے ابھی ہم ایام علی کی مجالس کریں گے. تو ان سب کو یاد کرنے سے کیا ان کا فائدہ ہے یا ہمارا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ ہم بہتر میموریز کے ساتھ بہتر ورکنگ، بہتر انڈرسٹینڈنگ اور بہتر لرننگ میں خود بخود چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 کہہ رہی ہے اور ذنون کو یاد کرو جب وہ غضب میں آ کر چلے. غضب کیا چیز ہے؟ غصہ. عربی میں غصے کی بہت ساری کنڈیشنز بتائی گئی ہیں، اور ان بہت ساری ایموشنل کنڈیشنز، آپ میں سے اگر کوئی سائیکالوجی پڑھے گا وہ بھی اس چیز کو پڑھے گا کہ انسان کے غصے، غضب کے بہت سارے لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور غصہ ودن ہوتا ہے، غضب نظر آنے لگتا ہے.
کبھی کبھی کوئی ٹیچر کلاس میں آتی ہے, آپ کہتے ہیں مس آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے, ابھی تو مس کچھ بولی نہیں ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہاں, ان کی باڈی لینگویج سے, ان کا چہرہ لال تھا, وہ جس طرح اندر آئیں تو اور سلام کے جواب دینے کے بجائے منہ لال ہو کے پھولا ہوا ہے, تو ایک فوراً پتہ چل گیا کہ یہ غضب میں ہے, کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یا ہماری کوئی شکایت ان تک پہنچی ہے, کچھ نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو غضب وہ کیفیت ہوتی ہے جو فلیئر آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے, یہ برسٹ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اب قرآن میں اللہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہے, اور ذنون کو یاد کرو جب وہ غضب میں آ کر چلے. فظنّا, انہوں نے گمان کیا. ہمارے دین میں اور ایٹیٹیوڈ میں, مدرسوں میں قرآن کے حوالے سے, حدیثوں کے حوالے سے آپ لوگ پڑھتے ہیں سوء ظن حسن ظن, ہے نا. ہماری تھنکنگ اگر بیوٹیفل ہے تو وہ سوء ظن ہے یا حسن ظن ہے؟ حسن ظن. اور دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہر مومن یا مومنہ سے ہمیں کس ایٹیٹیوڈ میں رہنا ہے؟ حسن ظن. کہ اگر وہ آئی تھی اور سلام ہی نہیں کیا, ارے وہ تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے, اکڑی اکڑی آئی, اکڑی اکڑی چلی گئی, ان کا تو دماغ ہی پتہ نہیں کدھر ہے, ہم کون, وہ تو یہ ہیں, وہ یہ ہیں, ہم وہ ہیں. یہ ہمارا سوء ظن ہے. ہو سکتا ہے ان کی گردن میں تکلیف ہو, گردن ہل ہی نہیں رہی ہو کہ وہ آپ کی طرف مڑ کے سلام کرتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کی آنکھ میں تکلیف ہو, آپ ان کو نظر ہی نہ آئی ہو سکتا ہے وہ کسی پریشر میں, کسی تھاٹ میں ہو. ہمارا دین ہر حال میں ہمیں حسن ظن کا حکم دیتا ہے, سوء ظن کا حکم نہیں دیتا. کوئی بھی کسی بھی باڈی لینگویج میں ہے, کسی بھی ایٹیٹیوڈ میں ہے, آپ اس سے اچھے کی امید رکھیں, آپ اس کے لیے پازیٹیو تھنکنگ رکھیں, تو آپ کا ریلیشن آپ کے اللہ سے بہتر ہوگا. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ معصومین کہتے ہیں, 4 الگ الگ اماموں نے کہا ہے, حسن ظن یا سوء ظن تمہاری بیوٹی اور ریپوٹیشن کو کریٹ کرتا ہے. یعنی اگر تم اچھے گمان رکھتے ہو, تمہارے چہرے سے خود بخود روشنی نکلتی ہے, لوگوں کو تم سے بات کرنا اچھا لگتا ہے, کیونکہ جب بات کریں گے نا, کیسی ہیں آپ تو پیاری لگ رہی ہیں. جو حسن ظن رکھتا ہے نا, وہ اپنی باتوں میں پازیٹیو کمپلیمنٹس دیتا ہے. اور جو سوء ظن رکھتا ہے, اے تم تو ملتی ہی نہیں ہو ایسی, پتہ نہیں کدھر جاتی ہو, سب سے ملتی ہو, ہم سے نہیں ملتی, ہمیں تو تم سے شکایت ہی رہے گی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی شکایت بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو سب شکایت نکلتی ہے. کوئی بھی جو امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہو, اس کے اندر یہ شکایت ہونی چاہیے نہیں. ہمیں تو صرف دعا کی کیفیت میں رہنا ہے. میرا معصوم زندہ ہے, موجود ہے, مجھے نظر نہیں آتا, پروردگار میرے پردے ہٹا دے, میرا اخلاق, میرا گمان, میری سوچ, میرا کردار درست کر دے. ہمارے وقت کے امام خود کہتے ہیں, اگر تم یہ گمان کرنا شروع کر دو کہ تم مجھ سے ملاقات کر رہے ہو, میں تم سے ملاقات کروں گا. بات ساری یہ ہے کہ ہم اس لیول کی تھنکنگ تو لائیں, ہم اپنے اندر وہ پیوریفیکیشن تو لائیں. اتنی پیاری پیاری بیٹیاں روزے کی حالت میں قرآن پڑھ کے درس کے لیے بیٹھی ہیں, ابھی اٹھ کے گھر جا کے پہلا کام نماز پڑھیں گی, بہترین حجاب میں ہیں, تو کیا ہمارے امام ہماری دعا نہیں سنتے ہوں گے, ہمارے قریب نہیں موجود ہوں گے, ہماری مدد کو نہیں آتے ہوں گے؟ گمان رکھنا ہے, بلکہ ہے ایسا, ہمارا گمان کیا ہوتا ہے, گم جاتا ہے. تو اب آیت کا ترجمہ کہہ رہا ہے وہ گمان میں آئے کہ ہم انہیں نہیں پوچھیں گے. کبھی کبھی ٹیچر کہتی ہے چپ کر کے سیدھے بیٹھ جاؤ, ہمیں لگتا ہے ٹیچر تو ہمیں کچھ کہے گی نہیں, ہم نے کاپی بند کی, ہم باتھ روم چلے گئے, منہ دھو رہے ہیں, باہر جا کے دیکھ رہے ہیں کینٹین پہ کیا ملنے والا ہے, کلاس میں بیٹھنا ہی نہیں ہے, مس کیوں ہم سے ایسے کر رہی ہیں. ہم گمان کر لیتے ہیں ہم جو کریں ہم پرفیکٹ ہیں, ہم گمان کر لیتے ہیں کوئی ہمارا بگاڑ ہی نہیں سکتا کچھ, ہے نا. جس کو اس قسم کے عجیب و غریب اونچی والی ہوا کے خیال آتے ہوں شیطان کی طرح کہ میں آگ سے بناؤں اور باقی سب جو ہے وہ مٹی سے بنے, آگ بڑی ہے مٹی چھوٹی ہے, ایسی قسم کے خیالات آپ کے دماغ میں اگر آتے ہیں تو آپ جا کر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 کا ٹرانسلیشن پڑھیں. کون ہے حضرت یونس نبی, اللہ کی طرف سے تبلیغ دین کے لیے بھیجے گئے, لیکن سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 کہہ رہی ہے اور ذنون کو یاد کرو کہ وہ غضب میں آ کر چلے اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ انہیں نہیں پوچھے گا. اللہ نے کیا کیا, ہم نے انہیں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پہنچا دیا. اب یہ گھٹا ٹوپ کا لفظ اردو ٹرانسلیشن ہے. بیسکلی جب بہت کالے والے بادل آتے ہیں اور بارش ہونے سے پہلے ایسا لگتا ہے سورج جو ہے وہ کہیں اندر بیٹھ گیا, جا کے بند ہو گیا, ہے نا, تو اس وقت کیسا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ دن میں بھی چیزیں دکھائی دینا بند
ہو جاتی ہیں. یعنی اندھیرے کی ایسی کیفیت جس کے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. اس والے ہاتھ کو دیکھنے کے لیے لائٹ چاہیے؟ اوریجنلی نہیں چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنا اندھیرا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمیں اپنا ہاتھ ہی نہیں پتا کہاں ہے نا. تو اب اللہ بتا رہا ہے وہ غصے میں آ کر چلے, وہ اپنے گمان میں چلے. ہم میں سے جو کوئی بھی آئی ایم دی بیسٹ, مجھے انہوں نے ایسا کیوں سمجھا, میں تو اپنی مرضی کروں گی. تو ہم بھی ایسے ہی غضب میں ہوتے ہیں اور ایسے ہی گمان میں ہوتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا اتھارٹی, ہم جو سوچیں جو چاہے جو کریں. لیکن یہ سورۃ الانبیاء, یہ آیات قرآنیہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو ٹیون کرنے کے لیے, ہمیں اسکلڈ ایموشنل کنٹرول ڈیولپ کرنے کے لیے اس قرآن میں رکھی گئیں. ہم دعا والی آیتوں کو ایک ایک لفظ کو جتنا ان ڈیپتھ پڑھیں گے سمجھیں گے, ہم بحیثیت مومنہ اپنے غضب کو روکیں گے, اپنے ظن کو حسن ظن کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ہر فرش درس اور ہر قرآنی آیت کا ڈسکشن ہمارے لیے ایک اپلفمنٹ ہوتا ہے. اور جب وہ پہنچ گئے اندھیرے میں تو وہ گھبرا کر چلا اٹھے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہی آیت کریمہ کے الفاظ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم نے پرسوں جو حضرت آدم کی دعا پڑھی تھی اس میں 3 فولڈ تھے. انہوں نے پہلے یہ کہا ایکسیپٹ آئی ایم رانگ, مجھے رحم اور توبہ عطا کر دیجئے, اور اس کے بعد ورنہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا, ہے نا. ان کا اعتراف تھا, توبہ تھا, اور اللہ کی رحمت پہ یقین تھا. آج کی دعا میں 2 الگ باتیں ہیں, بلکہ اس دعا کو تسبیح بھی کہا جاتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح مقال. عقل جب ٹھکانے آ جاتی ہے آپ اس وقت جب اللہ کو پکاریں ویسی والی تسبیح ہے, تسبیح مقال کہلاتی ہے یہ والی تسبیح. ٹھیک ہے. اور اس کو دعا میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے اگلی آیت میں خود پروردگار کہہ رہا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یعنی جب وہ اندھیرے میں گٹٹوپ اندھیرے میں گھبرا کر چلانے لگے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو پاک و پاکیزہ ہے, میں خود پہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں, تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم نے جو بات کی نا آیت نجات, کہ آیت جو پہلی 87 ختم ہوئی میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں, اور آیت نمبر 88 کیا کہہ رہی ہے؟ فاستجبنا لہو, ہم نے ان کی دعا کو استجابت بخش دی. کیونکہ اس والی دعا میں ربنا کا لفظ نہیں ہے نا. میں نے پھر بھی اس کو پرانی دعاؤں والے ویک میں پڑھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خود اللہ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں کہا, 88 میں فاستجبنا لہو, ہم نے ان کی, اور یہ استجب کا لفظ اور کہاں آتا ہے؟ فدعونی استجب لکم, تم دعا مانگو ہم دعاؤں کو استجابت بخشیں گے, قبولیت بخشیں گے. یعنی اب اللہ جواب دے رہا ہے اس لا الہ کا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا, ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا, اور کیا کیا؟ نجیناہ من الغم, ہم نے انہیں غم سے نجات عطا کر دی. ہم سب کو زندگی سے کیا چاہیے؟ غموں سے نجات, ہے نا. ایگزام ہے تو فرسٹ آ جائے, پڑھے نہ پڑھے. اسکول ہے تو ایسے یوں ٹائم نکل جائے ہمیں پتہ ہی نہ چلے, ہمیں بستر مل جائے یا افطار مل جائے. اس قسم کے چھوٹے چھوٹے غم ہیں نا جو زندگی میں آتے رہتے ہیں. اس وقت اٹھنا پڑے گا, یونیفارم پہننا پڑے گا, ٹیچر کو منہ دینا پڑے گا, درس میں بیٹھنا پڑے گا, نیند آئے تب بھی آنکھ کھول کے سامنے دیکھنا پڑے گا. اس طرح کی بہت سارے چھوٹے چھوٹے غم ہیں جو ہمارے اس ننھے منھے وجود میں, آپ کا ننھا منھا, میرا تو زیادہ ہے, اب اس میں عجیب عجیب پریشانیاں آتی رہتی ہیں, ہے نا ایسا. تو اگر ہم قرآن کو اپنی طاقت بنا لیں تو چھوٹی سے چھوٹے غم سے لے کر کھٹا ٹوپ اندھیرے میں پہنچ جانے تک ہر غم سے نجات دیتا ہے. کون؟ پروردگار. اور کیا صرف حضرت یونس کو نجات دیتا ہے؟ نہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 88 اگلا جملہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِئُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم اس طرح سے
ایمان والوں کو نجات عطا کرتے ہیں. بار الہا، کل ہم نے امام کریم کی عید منائی، آج ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں. تو ہم پہ کرم کر دے، ہمارے دنیا و آخرت کے ہر ہم و غم سے نجات عطا فرما، اور ہمارا جو نجات دہندہ امام ہے ان کے ظہور میں تاجیل ہو. ہم وہ عمل انجام دیں جو انہیں ہم سے کیا جانا پسند ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سورۃ الانبیاء ہے، قرآن کا 21 نمبر کا سورہ، اس میں 16 نبیوں کے نام بیان کیے گئے ہیں. 16 پروفٹس کے نیم موجود ہیں. آپ کو جب بھی وقت ملے، اگلے ویک میں اسکول نہیں ہوگا اور جب ایام عیدی سے فری ہوں گے، پڑھ کے دیکھیے گا، ناموں کو آئیڈینٹیفائی کیجیے گا کون کون سے نبی کا نام. اور اس سے زیادہ مزے کی بات سورۃ الانبیاء میں یہ ہے کہ اس میں مختلف نبیوں کی زندگی سے وہ والا پارٹ آف سٹوری بتایا گیا جس میں ان کا سخت ترین امتحان تھا اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. وہ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوئے. ہم نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ دعا ایک کیفیت ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک ایموشن ہے. فقط زبان کا لقلقہ نہیں ہے کہ آپ سلپ آف دا ٹنگ یہاں سے کہہ رہے لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین اور ختم ہو گیا، ہماری زبان اوپر نیچے ہوئی اور بات ختم. نو، یہ پورا ایمان ہے، یہ پورا معرفت خدا کا خوبصورت ترین رابطہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ میری وحدانیت کا اعلان کرو، بت پرستوں کو اللہ کی طرف لاؤ، تو اب مکے کی گلیوں میں رسول کیا کہتے تھے؟ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون. کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہمیں اور آپ کو کامیاب ہونے کے لیے آپ لوگوں کو کتنے سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں؟ 8 ہے نا بھائی. سندھی بھی پڑھو اور جو ہے وہ کمپیوٹر بھی پڑھو اور یہ بھی انگلش بھی پڑھو تو اردو بھی پڑھو، اتنے لینگویجز بھی ہیں، اتنی چیزیں بھی ہیں، تو کامیاب ہوتے ہیں. اور اللہ کے دین کے لیے رسول کیا اعلان کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ تو کون سا مشکل ہے. ہم بیٹھے بیٹھے جب وہ پڑھ رہے تھے اذکار کی تصویر رجب شعبان کی، کیا فراٹے سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، شروع ہوا ختم ہو گیا. ایسی کیفیت تھی نا؟ نہیں، ایسی کیفیتوں میں نہیں پکارنا. نبیوں نے اپنے امتحانوں میں جس کلمے کو اپنی طاقت بنایا، اپنے رب سے کنیکٹ کرنے کا سٹیٹمنٹ بنایا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے قرآن میں ہمارے اور آپ کے لیے ان لفظوں کو کوٹ کر دیا کہ قیامت تک جو بھی ایمان والا نجات چاہتا ہے وہ ان الفاظ کو ادا کرے. تو پھر یہ فقط اوپر نیچے زبان کرنے کا ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے روح کو، قلب کو، دل کو، دماغ کو، ایٹیٹیوڈ کو، ایموشنز کو، عبادات کو، معاملات کو، زندگی کو، موت کو، قبر کو، قیامت کو، صراط مستقیم کو، جنت کو، سب کو اپلفٹ کر دیتا ہے. بات ساری اتنی ہے کہ ہم اسے زبانی استعمال کرنے کے بجائے دل میں اتاریں. اب سورۃ الانبیاء میں وہ سٹوری کا پارٹ بھی ہے جب حضرت ابراہیم کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آگ لگائی گئی اور انہیں منجنیق میں پھینکا جا رہا تھا. بدترین آگ، ظالم ترین بادشاہ، اور اڑتے ہوئے ابراہیم، انہوں نے اللہ سے کنیکٹ کیا اپنی دعا میں، اپنی معرفت میں. تو کیا ہوا؟ وہ سب سے بڑی آگ، سب سے بڑا جنت کا باغ بن گئی. ہوا؟ یعنی آپ کسی بھی بھڑکتی ہوئی آگ، وہ خلصنا من النار یا مجیر، اور ہم جتنی بھی اس قسم کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں ان سب میں کیا کرتے ہیں؟ آگ سے پناہ مانگتے ہیں. اور اس سورۃ الانبیاء میں اللہ نے پریکٹیکلی اپنے دوست کو آگ سے پناہ کی ایک پوری سٹوری بتا دی. کیا وہ فقط سٹوری ہے یا ہمیں کنیکٹیوٹی کے لیے، دعا کے لیے، اللہ کا ہو جانے کے لیے ایک اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اسی سورۃ الانبیاء میں حضرت زکریا کا وہ وقت ہے کہ جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو انہوں نے اللہ سے پکارا کہ اے پروردگار مجھے اولاد عطا کر دے.
تو یعنی وہ کیفیت کہ جب وہ بڑھاپے میں ہو، مایوسی میں ہو، اور اس وقت بھی وہ اللہ سے کنیکٹ کریں تو اللہ ان کو حضرت یحییٰ عطا کر دے۔ اسی سورۃ الانبیاء میں یہ والی آیت بھی ہے، وقت ہوتا ہم ڈیٹیل میں بات کرتے، اگر جلدی سے بات کو سمیٹتے ہیں، یہ والی آیت کہ جب حضرت یونس جو ہیں وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پکارے اور اللہ نے ان کو نجات دی۔ اب ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ماشاءاللہ قصص آپ نے سنے ہوئے ہیں، ہے نا، واقعات سارے پتہ ہیں، ہم دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ بہت ڈیٹیل میں جائیں، لیکن اس ٹوین آیا نجات میں اللہ نے خود کہاں سے شروع کیا؟ ذنون کو یاد کرو، یعنی ان کا بیک گراؤنڈ آف دا اسٹوری، ان کو وہ غصہ کیوں آیا اور وہ زن میں آ کر کیوں گئے، وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کیسے پہنچے، اس کو قرآن ہی میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ میں قرآن سے ہی ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں، سورہ صافات کی آیت نمبر 137 سے لے کر 142 تک، بلکہ 148 تک، 138 سے 148 تک، اور اس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں، اور آپ دیکھیں گا سٹوری خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے۔ سورہ صافات کی، اور بے شک یونس بھی مرسلین میں سے تھے جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے اور اہل کشتی نے قرآن نکالا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود اپنے نفس پر ملامت کر رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 142 تک ہم آ گئے۔ اب آیت نمبر 143 میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی پیٹ میں رہ جاتے، پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ مریض ہو گئے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت نمبر 146 میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اور ان پر ہم نے ایک کدو کا درخت اگا دیا اور انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی قوم کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا، تو وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے بھی ایک مدت تک انہیں آرام ہی میں رکھا۔ یعنی کہ تک پوری سٹوری سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ حضرت یونس علیہ السلام جو قصص الانبیاء کے حوالے سے کہ انہیں ایک بستی میں بھیجا گیا، بہت عرصے تک وہ دین کی تبلیغ کرتے رہے، بہت تھوڑے لوگوں نے دین کو ایکسیپٹ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ سے عذاب کی بد دعا کر دی، اور بد دعا کرنے کے بعد وہ بستی سے باہر نکل آئے، اور انہوں نے اپنی پوری بستی کو بتا دیا تھا کہ اب کیا ہوگا، عذاب کے پہلے دن اس طرح تمہارے چہروں کا رنگ ہو جائے گا، اس طرح تمہاری چیزیں ہو جائیں گی، دوسرا دن ایسا ہوگا، تیسرا دن ایسا ہوگا، اور پھر تم سب کے سب جو ہے وہ تباہ و برباد ختم ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اسی سورۃ الانبیاء میں 6 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے 5 قومیں فنا ہو گئیں، صرف ایک قوم ہے جو سروائیو کی، اور یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 146 نے کہا کہ ہم نے انہیں بڑے عرصے تک زندہ رکھا، ہے نا، یعنی ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ قوم یونس یا واقعہ حضرت یونس، یہ مچھلی کے والا واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ کیسے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا جو امام مستر ہے اسے اذن ظہور نہیں ملتا ہے نا ایسا، لیکن ہم جو یہ رجب شعبان رمضان میں اتنی استغفار کی تسبیحہ پڑھتے ہیں، یہ عشرہ مغفرت، عشرہ رحمت، عشرہ برکت، یہ سب ہم پہ آ رہا ہے، ہم جو اتنی صبح شام پکارتے رہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ وصلی توبہ، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف رٹی رٹائی باتیں ہیں جو کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مثل قوم یونس مانگ کر تو دیکھیں، ہمارا امام ہمیں نظر آ جائے گا۔ ہمارا امام اس زمین پر جو ایک چھپی ہوئی حکومت ہے نا، وہ ظاہری حکومت کرنے یقیناً تشریف لائیں گے۔ کیسے؟ حضرت یونس چلے گئے پہاڑوں میں، تم پہ عذاب آئے گا، اور جب وہ پہاڑوں میں چلے گا انتظار کرنے لگے اتنے دن کے بعد آؤں گا تو عذاب آ چکا ہوگا، لیکن جب باہر نکلے تو کیا ہوا؟ دور سے انہوں نے پہاڑ پہ سے کھڑے ہو کے دیکھا، اچھا ایک بچی جو ہے وہ ٹیچر سے کہا مس ٹیچر اس میں کل چھٹی کروں گی اور جب میں پرسوں آؤں تو اس لڑکی کو اسکول سے نکلوا دیجیے گا، وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ایسا، میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں تاکہ میری 5-6 کی بچیاں اچھے سے ریلیٹ کرنے بات کو، ٹھیک ہے۔ وہ چوری بھی کرتی ہے، وہ میرے لنچ چھین کے کھا جاتی ہے، وہ میرے گھر میں کال بھی کرتی ہے، اس کی تو نیٹ پہ ایسی ایسی شکلیں میں تصویریں بھی آ جاتی ہیں، وہ تو میک اپ بھی کر لیتی ہے، اس کی تو بال کھلے ہوئے پکچر بھی ہم نے دیکھ لی ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں گندے بچے کرتے ہیں، میرے سامنے تو مومن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، مومنہ موجود ہیں، ہے نا۔ تو ہم سب چیک کرتے رہیں گے ہماری بد زبانی سے ہمارا کوئی کلاس فیلو پریشان تو نہیں ہو رہا۔ ہم پوچھ کے لنچ کھاتے ہیں، چھپا کے تو نہیں کھا جاتے کسی کا۔
ہم بتا کے کسی کی بک کاپی اٹھاتے ہیں, زبردستی تو نہیں اٹھا لیتے, ہے نا. ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور یہ رمضان آپ کا وہ ٹائم ہوتا ہے جو آپ سیلف انالیسس کریں اور اپنے آپ کو اپلفٹ کریں کہ غلطی کرتے وہ تو میری دوست تھی, میں اس کا کھا گئی تو کیا ہوا, فرینڈز میں چلتا ہے. اس طرح کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں نا. دیکھیں کتنی بھی فرینڈشپ ہو, دین سے آگے نہیں ہونی چاہیے. اپنی دوستیوں کو دین کے دائرے میں ہمیں ہر حال میں رکھنا ہے ایسا. تو اب اسی کیفیت کے اندر رہتے ہوئے اپنے کاموں کو کرنا ہے. اب جو حضرت یونس چلے گئے, پوری قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو حضرت یونس کی قوم میں ایک عالم تھا, وہ حضرت یونس کے ساتھ نہیں گیا, وہ وہیں ان کے قوم میں موجود تھا. سارے روتے ہوئے اس کے پاس چلے گئے کہ ہم تو رب یونس پر ایمان لانا چاہتے ہیں, ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں, مگر یونس ہمیں نہیں مل رہا ہے, ہم کیا کریں. اس عالم دین یوسف نے کہا میرے نبی نے مجھے بتایا ہے میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے, سب کی توبہ سنتا ہے اور سب پر رحم کرتا ہے. جب آپ کو لگے نا آپ سے بڑی مسٹیک ہو گئی ہے, میں اپنی مسٹیک کو ایڈمٹ کیسے کروں, میں اپنے پیرنٹس کا, اپنی ٹیچرز کا, اپنی فرینڈز کا سامنے کیسے کروں, تو اس سے پہلے پکار لیا کرو یا غفور الرحیم. سب کے عیبوں کو چھپا لینے والے, سب کو معاف کر دینے والے, مجھ پر رحم کر دے. تو رحم کرے گا تو امی بھی مان جائیں گی, ابو بھی ڈانٹیں گے نہیں, ٹیچر بھی, میڈم بھی, جو بھی ہے وہ مجھے ایک نیکسٹ چانس, میری فرینڈز بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اللہ کو راضی کرنا باقی تمام کیفیتوں سے زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے. اب اس عالم دین نے کہا اگر تم سچی توبہ کرو تو رب یونس تمہیں معاف کر دے گا. اور سچی توبہ کیسے کریں, ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. کہا ایسا کرو ایک دوسرے سے جو غلطیاں اور گناہ کیے ہیں وہ کنفیس کرو. ہمارے ہاں جب حج و زیارت پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جو جا رہا ہوتا ہے وہ بزرگوں سے, فرینڈ سے مل کر ایک جملہ کہتا ہے, کہا سنا معاف کریں, میری غلطیاں بخش دیجئے. یہ کیا ہے, ایک ٹرینڈ ہے, ایک سٹائل ہے؟ نہیں, یہ سلیقہ دین ہے, یہ طریقہ معصومین ہے. انہوں نے ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ دیا کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے اگر بندے ہی تم سے راضی نہیں ہیں, ہے نا. تو ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت یہ چیک کرنا ہے. اور اگر چاہتے ہو کہ سچی سچی عید مناؤ, معافی والی عید مناؤ, تو اسے ماہ رمضان میں جس سے بھی پھڈا چل رہا ہے, جس کے ساتھ بھی گڑبڑ کی ہے, اس کو صحیح کر لیجئے, اس میں امپروومنٹ لائیے, معافی مانگ لیجئے, استغفار اس لیے کیجئے کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے. اب مستند ترین معصومین کی بیان کردہ تفاسیر سے یہ جملہ لے کر پڑھ رہی ہوں. انہوں نے صدق دل سے توبہ کی, ایسی توبہ کہ ماؤں نے گودیوں سے بچے اتار دیے کہ ہم ان کی کیئر نہیں کریں گے, پہلے اللہ ہمیں معاف کر دے. اتنی توبہ کہ ایک ایک کو جا کر جس نے جس کا حق مارا تھا واپس کر دیا, جس نے جس کا کچھ نقصان پہنچایا تھا اس کا سوری کیا. اس حد تک بتایا گیا کہ اگر کسی نے چوری کی ایک اینٹ خرید کر اپنی دیوار بنائی تھی, اس نے پوری دیوار گرائی, اس میں سے وہ چوری والی اینٹ نکالی, جس کے گھر سے اٹھا کے بھاگا تھا اس کو جا کے دی کہ سوری, میں نے تیری اینٹ چرا کر اپنی دیوار بنائی تھی, میں اپنی دیوار گرا دیتا ہوں, تیری اینٹ واپس کر دیتا ہوں. ہم میں ہے یہ کلمہ؟ کیوں؟ حضرت یونس بڑے نبی ہیں یا رسول اللہ؟ ہم اس رحمت للعالمین کی امت ہیں جو سب سے زیادہ محبوب خدا بھی ہے اور سب سے زیادہ خوش اخلاق بھی ہے. تو ہمیں اپنے کردار کو زیادہ بہتر کرنا ہے. تو اب کیا ہوا, جب صدق دل سے توبہ کی گئی کہ 3 دن تک سب گڑ گڑا کر رو رہے ہیں, توبہ استغفار کر رہے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیا, بچوں کی کیئر چھوڑ دی, اپنی لگژریز چھوڑ دی, اپنے مکان چھوڑ دیے, ایک ایک کا چرایا ہوا واپس کیا, ایک ایک کا وعدہ پورا کیا, ایک ایک کا حصہ ادا کر دیا. تو اب پروردگار نے ان سب کو کیا کیا, معاف کر دیا. سورہ یونس میں پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ہم نے انہیں آبادی عطا کر دی. اب یہاں تو یہ رو رو کے اللہ میاں سے معافی مانگ رہے ہیں, اور جب معافی مل گئی, آثار عذاب ہٹ گئے, تو سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یا اللہ جلدی سے حضرت یونس آئیں تو ہم اللہ کی اور قربت حاصل کریں. اللہ کرے کہ رب یونس کو سمجھنے کے لیے یونس ہماری مدد کو آ جائیں. پوری قوم یونس یہ کہہ رہی ہے. اور حضرت یونس نے کیا کیا کہ جب پہاڑ سے نکلے تو ان کے ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں, ایگزیکٹ ڈائریکشن مجھے نہیں پتا, کہ انہوں نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا پہاڑ پہ سے کھڑے ہو کے کہ یہاں عذاب آ گیا ہوگا, اب وہاں کھڈا ہوگا, سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا. لیکن وہاں کیا تھا کہ وہاں تو سب کچھ ایز اٹ از تھا.
جیسے ٹیچر سے کہا ہو کہ اس کو ساتھ یوں کیجیے گا, ہم چھٹی کر کے واپس آ گئے, وہ تو ویسی بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے اندر ایک غضب پیدا ہوگا, غصہ, میں نے تو یہ کہا تھا, ٹیچر نے تو میری سنی نہیں, ٹیچر نے تو یہ نہیں کیا, ٹیچر نے تو یوں نہیں کیا, میرا ساتھ ہی نہیں دیا, ہم ان سے کبھی بات ہی نہیں کریں گے. حضرت یونس کی یہی کیفیت ہوئی, غضب میں آ کر چلے, غصے میں آ کر چلے, جانا تھا اس سائڈ چل پڑے اس سائڈ. جب غصے میں جہاں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے نہیں, تو اب وہ دوسری ڈائریکشن میں چلے اور چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ سمندر کے کنارے پر, دریا کے کنارے پر, جو بھی کیفیت تھی وہ ساحل پہ پہنچے. اور جب ساحل پہ پہنچے تو وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ایک بڑا سا جہاز تھا جو سیل کرنے کے لیے تیار تھا. جیسے ٹائٹینک کا ہیرو پہنچا تھا تو وہاں ایک جہاز پی پی کر رہا تھا اور نکلنے والا تھا, دیکھا میں نے اس طرح کی کیفیت میں. تو اب کیا ہوا کہ یہ ہیرو آف دا سٹوری جو ہیں وہ اس بالکل نکلنے والے جہاز میں سوار ہو گئے, اور اب جہاز چلنا شروع ہوا. کاش وقت کوئی گنجائش ہوتی ہم تفصیل سے بات کرتے, لیکن اس زمانے میں ایک متھ تھی, ایک ٹرینڈ تھا. اور کیا ٹرینڈ تھا کہ اگر کسی بھی سواری میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہو, اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے, رکھے جاتے تھے, خاص ٹرینڈ تھا. اگر کسی بھی کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہو, وہ یا کوئی بھی سواری ہو, وہ سواری منزل پہ نہیں پہنچتی تھی, وہ درمیان میں اٹک جاتی تھی. لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا ہم میں کوئی بھاگا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے پھینک دو, باقی پہ سواری چل پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اب یہی ہوا کہ جب بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی, نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے, لوگوں نے کہنا شروع کیا ہم میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. اب حضرت یونس نے ایک مرتبہ خود کو اینالائز کیا, ٹھنڈی ٹھنڈی بیچ سمندر کی ہواؤں میں جب دماغ ٹھنڈا ہوا, غضب کم ہوا, تب ان کو سمجھ میں آیا میں تو اللہ کا نوکر ہوں, میرا کام تھا دین پہنچانا, اور میں نے کیا کیا, اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا. میں ہی وہ اللہ کا بھاگا ہوا غلام ہوں جس کی وجہ سے یہ کشتی منزل پر نہیں پہنچ رہی. یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں بھاگا ہوا غلام ہوں. اب کشتی میں جتنے لوگ تھے سب نے کہا آپ کیسے ہو سکتے ہیں بھائی, سب سے خوبصورت, سب سے خوش کلام, سب سے زیادہ عبادت کرنے والے, مطلب کوئی ہستی ایسی ہوتی ہے نا جس کو دیکھ کے پیار آتا ہے, ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, ان کی عبادت اچھی ہوتی ہے, ان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں, خود بخود ان سے ایک نور نکل رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے مرجائے دین, علماء دین, ان سے ایک اورا ڈیولپ ہوتا ہے نا طہارت کا, پاکیزگی کا, کہ آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک دل چاہتا ہے ہم بھی کچھ اچھا کریں. تو تمام لوگوں نے کہا آپ تو عبادت کرنے والے, نیک, خوش اخلاق, آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت یونس نے کہا چلو ایسا کرو بیلٹنگ کر لیتے ہیں. اب ایک تفسیر کہتی ہے 3 دفعہ قرآن نازل ہوئی, ایک بیلٹنگ کہتی ہے کہ ایک روایت کہ 7 دفعہ قرآن نازل ہوئی. مگر ہوا کیا, ہر دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا. تو جب حضرت یونس کا نام نکلا تو کیا کیا ان لوگوں نے, انہیں اٹھا کر پھینکنے کی کوشش کی. اب یہاں بھی بڑے مزے کی سٹوری ہے لیکن ٹائم کم ہے, تو بس یہ کہ دائیں سے پھینکتے تھے تو ایک بڑی سی مچھلی کو کھول کے آ جاتی تھی, بائیں سے پھینکتے تھے پھر وہی مچھلی آ جاتی تھی. کوئی عجیب ایک فلمی سین تھا, جہاں یونس کو لے جاتے تھے وہاں وہ مچھلی موجود. آخر لوگوں نے کہا کریں کیا کہ ہم پھینکیں گے تو یہ سمندر میں نہیں جائے گا, مچھلی کے منہ میں جائے گا. یونس نے کہا بھائی پھینک دو, تم لوگ تو آگے جاؤ. ٹھیک ہے, تو اینڈ اس کے بعد کیا ہوا, ان لوگوں نے جیسے ہی نے پھینکا. اب یہاں بھی ایک کتاب میں نے اس طرح پڑھا کہ ایک ہی مچھلی تھی جو درمیان کے سمندر میں گئی, اگلے کو دے دیا, اس سے نیچے کے سمندر میں گئی, اس کو دے دیا. ایک تفسیر یوں بیان کرتی ہے کہ اس چھوٹی مچھلی کو جو ساحل اوپر کی سطح کی تھی اس کو اس سے بڑی مچھلی نے کھایا, پھر اس کو اس سے بڑی مچھلی نے کھایا. بہرحال بہت گہرائی میں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ پہنچے, پکارنے لگے کہ پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو اب اللہ نے کیا کیا, اچھا بظاہر آج کی سائنس یہ مانتی ہے کہ کوئی کسی کے پیٹ میں چلا جائے. اب اس کی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ 40 دن پیٹ میں رہے, یا 9 مہینے پیٹ میں رہے, یا 7 مہینے پیٹ میں رہے. اس طرح کے ڈفرنٹ ڈیوریشنز ہیں جو ڈفرنٹ ریسرچ میں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب 9 مہینے پیٹ میں رہنے کے بعد جب حکم خدا سے مچھلی نے ان کو آ کے دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے اگلا, تو کیا وہ ویسے تھے جیسے وہ گئے تھے؟ جیسے وہ تہخانے میں رہنے والا بچہ ہوا میں نکلنے والے بچوں جیسا نہیں رہتا ہے نا, ایسی سٹوریز ہوتی ہیں. تو بالکل ویسے ہی ان کی کھال ایسے نرم ہو گئی تھی جیسے پیدا ہوا ہوا بچہ. اور ساحل کی سختی, گرمی, نرمی میں کیسے جیتے. تو اللہ نے کیا کیا, وہاں ایک کدو کی بیل اگا دی. اس میں سورۃ الصافات میں بھی ہے کہ ہم نے کدو, ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول خدا سے پوچھا آپ کو کدو کی سبزی پسند ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب میں کہا مجھے کدو پسند ہے کیونکہ یہ میرے بھائی یونس کی سبزی ہے, اور جب وہ اس سبزی کے پتوں میں آئے تھے تو ان پتوں میں اتنی نمی تھی کہ انہوں نے ان کو ماں جیسا وارمتھ دیا. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کدو کے پتوں میں نمی زیادہ ہوتی ہے اور اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی.
حشرات الارض نہیں بیٹھتے. تو ایسی ہی کیفیت میں حضرت یونس کو وہ کدو کے پتوں نے اپنے اندر ایسے لے لیا جیسے ماں گود میں لے لیتی ہے. پھر اللہ نے جنگل کی ایک ہرنی ایک روایت میں ملتا ہے, بکری ایک روایت میں ملتا ہے, وہ آتی تھی دودھ پلا کے چلی جاتی تھی, یہاں تک کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہونے لگے اور چلنے کے قابل ہوئے. جب چلنے لگے ایک دن پلٹ کے آئے تو ان کا وہ کدو کی سبزی والی بیل جل گئی, ہے نا, سنی بھی بات ہے سب کی. اب یہ انہوں نے رونا شروع کر دیا, اللہ میاں یہ بیل تو میرے لیے امی جیسی تھی, اس نے مجھے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا, اس کی وجہ سے مجھے دھوپ گرمی پتہ نہیں چلتی تھی, ہے نا, اس کی وجہ سے میرے اوپر کیڑے مکوڑے نہیں آتے تھے, یہ کیوں جل گئی؟ اب اللہ کی طرف سے جواب آیا, یونس جن کے لیے تم عذاب کی دعا کر کے آ گئے تھے وہ سب بھی تو میرے بندے تھے. تم ایک کدو کی بیل پہ رو رہے ہو اور میری ہزاروں کی مخلوق کے لیے تم نے جلنے کی دعا کر دی. ہم جو کسی کے لیے بھی ایک بری سی دعا کرتے ہیں نا, ایک بد دعا کی کیفیت, اللہ میاں اس کے ساتھ کیوں ہو جائے, کبھی سوچا ہے کہ اللہ میاں اس کو بھی تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے؟ کیا پتا اس کا اللہ سے کنیکشن ہم سے بہتر ہو, ہے نا, بہت سی کیفیات ہو سکتی ہیں نا. تو ہم میں سے یہ پورے قصے میں سے سمجھ میں آتا ہے حضرت یونس فوراً سجدے میں گر گئے, اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو نے صحیح کیا. ابھی تک دل میں ایک شکوہ تھا کہ وہ جل کے مرے کیوں نہیں. اللہ میاں جب ان کی کدو کی بیل جلائی تو انہیں سمجھ میں آیا کہ انسان کی ویلیو کیا ہے. اب ان کو انہی لوگوں میں واپس بھیجا, انہوں نے دین کو سکھایا اور کئی سو سال تک یہ لوگ زمین پر بہترین عبادت کرتے رہے. پروردگار قوم یونس کا واسطہ ہمیں ایسی توبۃ النصوح کی توفیق عطا کر دے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں جو گناہ آ جاتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں. ہمارا امام ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر راضی و خوشنود ہوں اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہم عملی کردار ادا کرنے والوں میں سے ہوں. یہ جو آیت کریمہ ہے نا, اس میں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, یہ حدیث سلسلۃ الذہب میں 8ویں امام نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, اس کو صرف زبان سے ادا نہیں کرنا, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اور اس تسبیح میں صرف 2 باتیں ہیں, اللہ کی پاکیزگی کا اقرار اور اپنی ظلم کا اقرار. میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. کیسا ظلم, کیا ظلم؟ پرسوں بھی ہم نے کہا تھا نفس پہ ظلم, آج بھی ہم کہہ رہے ہیں ظلم. کیا ظلم کرتے ہیں؟ سب سے اچھے کپڑے تو خود پہنتے ہیں, سب سے اچھی کرسی اپنے لیے, سب سے اچھی تکیہ اپنے لیے, بستر اپنے لیے, افطار اپنے لیے, شربت اپنے لیے, سب کچھ تو اپنے لیے دی بیسٹ کرتے ہیں. یہ ظلم کیا ہے؟ اصل میں ہمارا نفس پاک و طاہر ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. جب ہم اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے دائیں طرف جانے کے بجائے اپنے غصے میں, اپنے گمان میں بائیں جانے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم ظلم کرتے ہیں. جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, ہم صراط مستقیم پر ہیں. لیکن اگر ابھی آپ کی چھٹی ہونے والی ہے نا 5 منٹ میں, چھٹی کے بعد وین والا اسکول سے نکلے لیکن آپ کے گھر کی ڈائریکشن کے بجائے الٹی ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائے, آپ گھر پہنچیں گے؟ غلط ڈائریکشن ہو گئی تو منزل نہیں ملے گی. میری بیٹیوں, یہ لا الہ الا انت سبحانکا, تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا نہیں ہے جس کے آگے میں جھک جاؤں, جس کے آگے میں سرنڈر کروں. تیری طرف آنا میرے لیے لطف حیات ہے اور میں وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں کہ میں دنیا کی چمکدار چیزوں میں, رشتوں میں, محبتوں میں, دوستیوں میں, ذائقوں میں, آرام میں اپنی مرضی میں گھسی رہتی ہوں. یہ ظلم ہے. میری بیٹیوں, اگر آیت کریمہ سے رب کریم تک پہنچنا ہے تو غور کرو, تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں تمہارے رب سے کنیکشن کتنا ہے, تمہارا رب تمہیں کتنا قبول کر رہا ہے. ہماری کل کی دعا میں ہم نے بات کی تھی نا, ہم دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں, آخرت میں بھی حسنہ مانگتے ہیں. ایک حسنہ یہ مانگو, جب بھی کوئی اچھا ذکر, اچھی بات, اچھا فرش, قرآن کی تلاوت, کوئی نیکی کی بات کرو, فوراً اپنے امام سے کنیکٹ کرو, یا امام زمانہ میں آپ کو پارٹنر بناتی ہوں, میں نے جو اچھی بات سنی اس کو اپلائی کرنے میں آپ میرے فرینڈ بن جائیں. ٹھیک ہے, یہ آج سے ابھی سے کر کے دیکھنا.
میری بیٹیوں یقین کرو جہاں تم اللہ کی عظمت اور خود پہ کیے جانے والے ظلم کا احساس کر کے اپنے امام سے فرینڈشپ کرو گے نا تمہیں اللہ نظر آنے لگے گا اور تم اپنے نفس کے ظلم کو ختم کرنا شروع کر دو گے. یا رب کریم آیہ کریمہ کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہم روزے کی حالت میں قرآن پڑھنے کے بعد آیت کریمہ کے ذیل میں تیرے موجود معصوم کو پکار رہے گئے, اس اولو الامر کو جس پر ابھی امر نازل ہونے میں کچھ دن باقی ہیں, ہمیں امر ربی کو سمجھنے اس کے مطابق اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنے والوں میں قرار دے. پروردگار لطف عبادت عطا فرما, ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش دے. ہم جو خیر سنیں سمجھیں اس پر عمل کرنے والوں میں سے ہوں تاکہ ہمارے بزرگوں کی قبروں تک ایصال ثواب پہنچے, ہمیں ایمان کی زندگی اور موت نصیب ہو. بار الہ ان دروس ان اداروں کو قائم کرنے والوں, ان میں ڈونیٹ کرنے والوں, ان میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہر فرد کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو توفیق عمل صالح اس طرح عطا فرما کہ ہمیں جسم کی, نفس کی, روح کی صحت عاجلہ و کاملہ نصیب فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی علی محمد محمد عجل فرج. اللهم